الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ہم سے کن کن موضوعات پر کن کن باتوں کا تقاضا کرتا ہے، اور خود قرآن کریم کیا ہے؟ آج کی اس نشست، بلکہ ایک سلسلہ ہے نشست کا، یہ مرکزی عنوانات ہیں۔ ان میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کا بنیادی تعارف کیا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے مختلف وقفوں سے مختلف مذہبی کتب عطا کی ہیں۔ ان کتب کے بارے میں جس قدر بھی مستند تفصیلات موجود ہیں، ان کا بنیادی اور مستند ترین ماخذ اور مصدر قرآن پاک ہی ہے، جو ان تمام کتب کے اختتام پر آخری اور حتمی کتاب کے طور پر بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کے ایک معجزے کے طور پر عطا کیا ہے۔ قرآن کریم سے پہلے بہت سی کتب اللہ تعالیٰ نے عطا کی، جن کی صحیح تفصیلات ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے بیان سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ 4 اہم کتب یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک نازل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ انبیاء کرام کو کچھ صحیفے عطا کیے گئے تھے۔ قرآن کریم صحف ابراہیم و موسیٰ کا بھی ایک جملہ استعمال کرتا ہے۔ صحف صحیفے کی جمع کے طور پر قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شاید اولو العزم انبیاء کرام کو 1 سے زائد صحیفے بھی عطا کیے گئے ہیں۔ بہرکیف قرآن کریم اپنی حقیقت کے اعتبار سے چونکہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ اس کائنات میں اس وقت موجود صورتحال میں خالق کی سب سے اہم نشانی اس کے کلام کے طور پر ہمارے درمیان اگر موجود ہے تو وہ صرف قرآن پاک ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس کی تاثیر کے بارے میں کوئی 2 رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کریم اپنی حقیقت میں اتنا بڑا وزن رکھتا ہے اور تاثیر کے اعتبار سے اتنی بڑی دنیا رکھتا ہے کہ اس کے اصل عربی متن سے محظوظ اور مستفید ہونے والوں کی تعداد کو تو چھوڑیے، کتنے ہی لوگوں نے اس کے ترجموں سے اگر ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی کامیاب و کامران ٹھہرے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر قرآن پاک کو بہت سوں نے، اور ان بہت سوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے، شاید لاکھوں سے بھی متجاوز ہے، محض اعتراض کے نقطہ نظر سے اس میں کچھ شکوک و شبہات تلاش کرنے کی غرض سے جب اس کا مطالعہ شروع کیا تو ان کا اس مطالعے کا اختتام قرآن کریم سے ہدایت کے حصول پر ہوا۔ تو یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتاب ہدایت کے طور پر ہمیں عطا ہوا ہے۔ دنیا بھر میں ہر کتاب کا، ہر شخصیت کا، ہر ادارے کا کوئی نہ کوئی نام رکھا جاتا ہے جو اس کا پہچان اور تعارف بنتا ہے۔ وہ نام رکھنے کے حوالے سے بھی اہم بات یہ ہے کہ انسان کچھ بھی رکھ سکتا ہے۔ اسم کے اپنے مسمى پر مکمل طور پر صادق آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہر ماں کو، باپ کو اپنا بچہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے، تو وہ اگر اس کا نام خوبصورت رکھ دیں تو وہ نام پڑ جائے گا، بے شک وہ دوسروں کی نظر میں خوبصورتی کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو۔
ایک شخص اپنے کلام کو پورے اعتماد کے ساتھ کوئی بھی بڑے سے بڑا جلیل القدر نام دے کر سامعین اور قارئین اور حاضرین کے سامنے پیش کر سکتا ہے، اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کیا واقعی ہر دیوان دیوان کہلانے کے لائق ہے، یا ہر خوبصورت خوبصورت کہلانے کے، جمیل جمیل کہلانے کے، جید جید کہلانے کے، ممتاز ممتاز کہلانے کے لائق ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں صرف 2 لفظ ہیں جو اپنے مسمى پر اس طرح صادق آتے ہیں کہ اس کے مقابل کوئی دوسری چیز نہیں بیان کی جا سکتی۔ ان میں پہلا قرآن کریم ہے، دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر کبھی پھر بات کریں گے۔ قرآن پاک کے لفظی معنی میں جو بڑا مفہوم شامل ہے، وہ ایسی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جائے، تکرار کے ساتھ پڑھی جائے، مسلسل پڑھی جائے۔ قرآن کریم کے علاوہ دنیا بھر میں پڑھے جانے والے لٹریچر کو، انتہائی متعارف اور انتہائی مقبول کتب کو ایک جگہ رکھیے اور پھر دیکھیے کہ کیا قرآن پاک کے علاوہ کوئی ایک کتاب نہیں، کوئی ایک مجموعہ کتب بھی اس قابل ہے کہ جس کا پڑھنے کے اعتبار سے قرآن سے مقابلہ کیا جا سکے۔ تصور کیجئے کہ جو جنرلی پڑھایا جا رہا ہے، لوگ مطالعہ کرتے ہیں، اس کی تدریس کی مختلف شکلیں ہیں، کچھ متن پڑھنے والے لوگ ہیں، کچھ ترجمے پڑھنے والے لوگ ہیں، کچھ عثمانی اور مفاہیم پر غور کرنے والے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو محض قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس کے دیکھیے کہ کتنے پہلو ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں اور مسلسل جاری ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا سب سے اہم محور اور اس کی بنیاد مسلمانوں کی نماز پنجگانہ ہے۔ یہ 5 وقتہ نماز پورے کرۂ ارضی پر ہر وقت ادا کی جا رہی ہے۔ مسلمان اپنی نالائقی کی وجہ سے خواہ کتنی ہی مقدار میں وہ ادا کر رہے ہوں، خواہ کتنی ہی بڑی تعداد اس میں پابندی سے شریک نہ ہوتی ہو، تب بھی دنیا کے ہر خطے میں جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام الحمدللہ موجود ہے۔ وہ کوئی نماز، کسی نماز کی کوئی ایک رکعت ایسی ممکن نہیں ہے جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو، خواہ سرن خواہ جہرن، آواز سے تلاوت کی جاتی ہے، جیسا کہ فرض نمازوں میں فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ نوافل ہیں، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا سلسلہ ہے، پھر ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے۔ ان نمازوں میں سرن خاموشی کے ساتھ تلاوت ضرور کی جاتی ہے۔ اگر تلاوت نہیں کی جائے نماز نہیں ہوتی۔ یہ تلاوت قرآن کریم کی تلاوت ہے اور یہ کرۂ ارضی میں ہر وقت کی جا رہی ہے۔ کہیں ظہر کا وقت ہے، کہیں عصر کا وقت ہے، کہیں مغرب کا وقت ہے۔ ایک وقت میں کائنات میں 5 نمازوں کے، یعنی تلاوت قرآن پاک کی، نماز میں تلاوت قرآن پاک کی 5 لیئرز ہیں جو ہر وقت جاری ہیں۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نام ایسا نہیں ہے جو اپنے مسمى پر اس طرح صادق آتا ہو۔ پھر قرآن کریم کے لیے سب سے اہم بات جو ہم نے عرض کی، وہ خالق کا کلام ہے۔ اپنے خالق کے کلام کی حیثیت سے اس کی تاثیر میں ہمیں کوئی اور بات مزید کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔